یہ جو بچے لوگ جھولے میں ڈال جاتے ہیں، یہ جھولے والے بچے، یہ اصل میں ایک شریعت میں مسئلہ لقیط کا ہے، گمشدہ چیز، پائی جانے والی چیز۔ تو اشیاء کا معاملہ تو اور ہے، اور یہ بچے جو غربت کے خوف سے یا بدنامی کی ڈر سے کوئی چھوڑ دیتا ہے، کسی کو مل جاتا ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے خلفاء راشدین میں سے دو اجل اکبر خلفاء، اور دونوں کا اپنا رنگ، اپنا مزاج، اور جلالت مآب اور علم و فیضان کا جو ہے ایسا ہے، کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ ایک تو سید عمر فاروق کے زمانے میں کسی شخص کو راستے سے ایک بچہ ملا، وہ اٹھا کے آپ کی خدمت پہ حاضر ہوا، تو پہلے تو آپ نے پوچھا آپ نے اسے کیوں اٹھایا؟ تو انہوں نے کہا حضرت اگر میں نہیں اٹھاتا تو ضائع ہو جاتا۔ تو فرمایا اسے جو لینا چاہے، پالنا چاہے وہ لے لے، اور خرچہ بیت المال سے لے۔ اور سید عمر فاروق نے اس شخص کو بیت المال سے خرچہ دلوایا۔ معاشرے کو قبول کرنا چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی پردہ پوشی ہونی چاہیے کہ یہ تمیز ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک زمانے میں مطلب یہ ہے کہ وہ کنیزوں کے بچوں کی الگ ام ولد وہ کہلاتی تھیں۔ اچھا، ولد الزنا بھی ظاہر ہے کہ وہ بچپن میں معاملات ہیں، تو اس کی پردہ پوشی اتنی ہونی چاہیے کہ اس بات کو شہرت نہیں دینا چاہیے۔ جو لوگ شہرت دیتے ہیں، اور کیا آپ اس کو زندگی بھر وہ ولد الزنا کہہ کے پکاریں گے؟ میں کہتا ہوں اگر کوئی کسی طرح کبھی ہو پیدائش ہوئی ہے اور اس نے اگر دین کا علم حاصل کیا ہے تو وہ امامت کر سکتا ہے، وہ دین کی تبلیغ کر سکتا ہے، وہ ہمارا استاد ہو سکتا ہے، ہمارے پیش امام ہو سکتا ہے۔ اللہ کے واسطے ذلتیں نہ بانٹیے، عزتیں بانٹیے۔ یہ ایک المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا، بلکہ مغربی سوسائٹی میں بھی یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو، نوزائیدہ بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ وہاں تو چرچ ہوتے ہیں، وہاں چھوڑ جاتے ہیں، اسپتال میں چھوڑ جاتے ہیں، بعض اوقات سڑک پہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اور یہ یا تو وہ بچے ہوتے ہیں کہ جو بغیر نکاح کے جو ناجائز تعلقات کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں، یا وہ بچے ہوتے ہیں کہ جو ہوتے تو جائز ہیں لیکن ماں باپ ان کو رکھنا نہیں چاہتے اپنے مسائل کی وجہ سے، اپنے معاشی مسائل کی وجہ سے، لہذا وہ چھوڑ جاتے ہیں تاکہ یہ ذمہ داری ان پر نہ آئے۔ تو اس میں تو سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ہاں ایسے رفاہی ادارے ہونے چاہیے کہ جو اعلان کریں کہ بھئی عزت سے آئیں، وہاں کے بچوں کو دے دیں، یا باہر رکھا ہو کوئی جھولا اس میں ڈال جائیں۔ یہ تو ایک طریقہ ہونا چاہیے ان کا۔ اب یہ مسئلہ کہ لوگ ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، دیکھیے بالکل ظاہری بات ہے، صاف بات ہے، منطقی بات ہے کہ اس میں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ بچہ تو ویسے ہی معصوم ہوتا ہے، اب وہ کیسے پیدا ہوا، جائز طریقے سے پیدا ہوا، ناجائز طریقے سے پیدا ہوا، یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے، بچے کی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں واضح الفاظ میں فرمایا گیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا اس کی طاقت سے زیادہ۔ ظاہر ہے بچہ کیا کر سکتا ہے، اس کے بعد تو طاقت نہیں ہے وہ کہ وہ جائز طریقے سے ہی پیدا ہو یا ماں باپ کو روک دے کہیں چھوڑنے پر، تو وہ تو مجبور ہے، مظلوم ہے۔ اس کو برا کہنا، اس کو برا سمجھنا، یہ معاشرے کی جہالت۔ یہ بات طے ہے کہ فقہی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، قرآنی اعتبار سے بچہ قابل مذمت نہیں ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ رحمان الرحیم ہے۔ رحمان الرحیم کے معنی کیا ہیں؟ دیکھیے سب سے زیادہ صفت جس پر زور دیا گیا ہے قرآن میں وہ اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت۔ ہم شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے ہم پھر رحمان الرحیم، رب العالمین، عالمین کا پالنے والا۔ اب عالمین کا پالنے والا، تو جب اللہ عالمین کا پالنے والا ہے اور آپ ایک ایسے بچے کو پال رہے ہیں جس کے سر پر نہ باپ کا سایہ ہے نہ ماں کا سایہ ہے، تو آپ کی اللہ کی صفت ربوبیت کا اظہار فرما رہے ہیں، آپ اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اور اللہ کی صفات پیدا اپنے اندر کرنا، یہ تو بہت اعلیٰ اخلاق ہے۔ حضور اکرم کی متفق علیہ حدیث ہے، فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کا اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ رحم کس میں پیدا؟ وہ بچہ قابل رحم ہے، وہاں رحم کرنا چاہیے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ آپ اللہ کی صفت کا اظہار کریں، اللہ کی ہم صفت بن جائیں، اور اللہ کا ہم صفت ہو جانا جو ہے یہی اللہ کا قرب ہے۔